اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کے اس مصنوعی ماحول میں تم اللہ کی نشانیوں کو بھولے ہوئے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر طرف سبزہ ہے بارشوں کے بعد. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پہ تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو دیکھیے مناظر سیلاب کے بعد کی تباہیوں کے کہ پورے پورے شہر اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہا، نہ فصلیں، نہ کھیت، نہ مویشی، نہ ساز و سامان، نہ انسان. وہ گھر جو انسانوں نے بنائے تھے یہ سوچ کر کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب جوانی اس میں گزرے گی، اس میں بچے بیاہ کے لائیں گے، اس میں بڑھاپا گزرے گا، ساری زندگیوں کی پونجی جمع کر کے جن گھروں کو بنایا گیا تھا آج وہ گھر باقی نہیں ہے. اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی لمحے پہ ہو سکتا ہے. کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا؟ جیسے آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اصل طاقت اللہ کی ہے. کسی کے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے صرف سیر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے اور ٹریپ ہو گئے، پل ٹوٹ گئے اور وہ وہیں پر پھنس گئے اور کئی دن تک پھنسے رہے. کہیں خوراک نہیں پہنچ رہی، کہیں بارش تھم نہیں رہی، کہیں سر ڈھانکنے کی جگہ نہیں، بارش میں ٹھٹر رہے ہیں اور کوئی مدد کو پہنچنے والا بھی نہیں کہ چاروں طرف سے یوں پانی ہے جیسے سمندر میں کھڑے ہوں کسی جزیرے کے اندر، کہ نہ وہاں سے نکل سکتے اور نہ وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتا ہے کہ ہو اگر کسی کی نگاہ تو سبق پکڑے. ہر انسان ایک باغ لگاتا ہے اور ہر انسان امیدوں کی ایک بہار دیکھتا ہے اپنے خوابوں میں اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ڈگریاں سمیٹتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور اس میں وہ آرام سے رہ سکے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس میں رہ جائے موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے نیا گھر لیا اور وہ شفٹنگ کر رہے تھے. شفٹنگ کرتے کرتے ہر چیز لے گئے اندر، سیٹ کر لیا گھر. آخری جو چکر تھا اس میں جو آخری سٹیپ تھا ابھی گھر کے اندر رکھنے نہ پائے تھے کہ اوہ کہہ کے گر گئے اور وہی ختم ہو گئے. اوہ کہنا کیا تھا؟ اوہو، موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے اندر جانے ہی نہیں دیا، باہر ہی قدم پکڑ لیے، وہیں پر ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. اور یہ بھی ایک شخص کی کہانی نہیں، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی لگائے ہوئے باغ کا پھل نہیں کھا سکتا، اپنے ہی بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کی حقیقت ہے، کاش ہم سمجھیں، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، فرائض چھوڑ کے گھروں کو سجانے میں لگے رہتے ہیں. سب سے بڑا ہم اور غم ہی وہی ہے. کیا کوئی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر روز صبح سے شام تک روزانہ ہی گھر چمکایا جائے، ہر چیز ٹپ ٹاپ ہی نظر آئے، پرفیکٹ، ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہو؟ ٹھیک ہے، ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ نماز نہ پڑھے اور آپ چیزوں کو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے رہیں. کیا اسی میں زندگی گزر جائے گی؟ اتنی قیمتی زندگی بس صرف دنیا سے جاتے ہی گزار دیں. تو کسی کے لیے گھر ہے، کسی کے لیے کچھ اور باغ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جتنا بھی اس میں بہار لے آئیں، اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور ایسا غارت کر کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بسا ہی نہ ہو. کألم تغن بالامس، سینکڑوں سالوں سے آباد شہر اور بستیاں کألم تغن بالامس ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کبھی یہاں کوئی زندگی کے آثار نہ تھے. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہاں کے لیے تیاری کرو. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی طلب ہونا. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل اور بھی ملے گا. تم اللہ کے لیے کچھ کرو تو صحیح، وہ تو کئی گنا واپس لوٹائے گا. ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے زیادہ. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے. ذلت ان پہ مسلط ہوگی، شرمندگی، رسوائی. کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پہ ایسے تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پہ پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی ان کا باہمی رشتہ توڑ دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ آنکھیں، یہ کان اور بینائی، یہ قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کون ہے جو تم کو الٹا پھیر دیتا ہے؟ بات سمجھ آنے کے بعد بھی پھر تم پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہو. اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، یعنی جو اوریجنیٹ کر سکتا ہو اور پھر ریپیٹ کر سکتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارا دشمن جو تمہیں حق سے پھیر رہا ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تو کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق رہنمائی کی محتاج ہے. جو خود رہنمائی کی محتاج ہے وہ تمہاری رہنمائی کیا کرے گی؟ اصل رہنما تو وہی ہے. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہو کچھ سیکھنے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ انالوجی، قیاس، گمان. کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وقتی طور پر نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو الٹا دیتے ہیں، پھر کوئی اور نئی ریسرچ آ جاتی، پھر کوئی نئی ریسرچ آ جاتی. تو اگر نئی ریسرچ نے کچھ اور بتایا اس کا مطلب پچھلی باتیں تو وہم و گمان تھی نا، پھر گمان ہی تھا، حقیقت تو نہ تھی. اگر حقیقت ہوتی تو نہ بدلتی. صرف ایک اللہ کا کلام ہے جو اصل حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس پر پورے یقین کے ساتھ اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. یعنی اپنے گمان اور خیال اور آراء سے آپ حق کو نہیں پا سکتے. میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں. دنیا کے معاملوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں. میرا خیال کچھ نہیں، خیال وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو پکار سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل بچو جھٹلا دیا، یعنی بغیر ٹیسٹ کیے جھٹلا دیا.
اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی میرا کام ہے پہنچا دینا، پھر جو کچھ تم کرو گے اس کے ذمہ دار خود قرار پاؤ گے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے جو سمجھے نا وہ گویا سن ہی نہیں رہا، وہ بہروں کی طرح ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا تو اندھوں کو راستہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو بات کرے تو دوسرا شخص سر ہلا رہا تھا، اگر پوچھے کیا کہا تو کہے گا ہے ذرا دوبارہ کہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے. یہ ہے دنیا کی زندگی. 60-100 سال کی زندگی جب پیچھے پلٹ کے انسان دیکھتا ہے تو بس 1 منٹ کی زندگی ہے، 1 لمحہ. میں کبھی سے رک کے سوچتی اچھا یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، تو اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیچ نہیں ہوتا. وقت آتا جاتا گزرتا جاتا، دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے. اب جتنا بھی پیچھے مرضی بھاگے اس کے، لیکن وہ دوڑ رہا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں اصل وقت کیا ہے میرے پاس، اصل وقت کتنا ہے؟ یہ لمحہ بس جو اس وقت میں گزار رہی ہوں. جو گزر چکا تو ہاتھ سے نکل گیا. میں جو بھی کروں، پوری دنیا کی دولت خرچ کروں، وہ 1 منٹ بھی واپس نہیں لا سکتی. اور آئندہ جو آنے والا ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں، ہاتھ میں ہی نہیں. جو چیز ہاتھ میں نہیں وہ آپ کی نہیں. میرا کیا ہے یہ لمحہ جو اس وقت میرے پاس ہے، اور مجھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس وقت کیا کرتی ہوں. بہت سے لوگ ماضی کے غموں میں کھوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ آئندہ کے خواب دیکھنے میں کھوئے رہتے ہیں، اور جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس کو گنواتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہماری زندگی بس یہی لمحہ ہے. جس نے اس لمحے کو پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا، یعنی کس کے ذریعے؟ اچھے کام کے ذریعے، وہ کامیاب ہو گیا. اس کا ماضی بھی حسین ہو جائے گا کیونکہ اس نے آج اچھے کام کیے. تو آج کا اچھا کام ماضی بنتا جا رہا ہے، کل بنتا جا رہا ہے. تو جب وہ پلٹ کے دیکھے گا تو اس پر بھی خوش ہوگا کہ الحمدللہ کام کیا کچھ. اور اس کے لیے اگلے لمحوں کی فکر اس لیے نہیں کہ وہ تو ابھی دیکھے ہی نہیں. تو خوف، غم، ہراس، اس طرح کی چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس کا سارا فوکس، کمپلیٹ فوکس کس پہ ہے؟ آج پہ. بہت سے وقت میں جب ہم کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں لے پاتے، کچھ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں. اچھا ابھی میں ڈیسائیڈڈ نہیں، اچھا یہ کر لوں وہ کر لوں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، اچھا. اور آج کا دن بھی گنوا دیتے ہیں. حالانکہ آج تو کام کریں ہم جو کر سکتے ہیں. آج تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. کل جب آئے گی دیکھی جائے گی. کل اللہ نے اگر کچھ اور لکھا ہے تو کل کسی پر کل فائدہ اٹھائیں گے. کل کے انتظار میں آج کو گنوا دینا انتہائی حماقت ہے. اور قیامت کے دن بھی کیا کہیں گے؟ کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، ایک گھڑی من النہار، دن کی، یتعارفون بینہم، ابھی تو بس پہچانا ہی تھا، ایک دوسرے کو دیکھا ہی تھا بس. اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ یقین کریں کسی انسان کے ساتھ آپ 100 سال بھی رہ لینا، آپ نہیں پہچان سکتے اس کو کس وقت اس کا دل بدل جائے. آپ سمجھ رہے ہوتے اسے سب سمجھ کے آپ سارا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالتے، یا کہ کوئی اور مطالبہ کر دیتے، پھر آپ کہتے ہیں کہاں جاؤں. یعنی انسان اتنا انپریڈکٹیبل ہے، اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ آپ کسی پہ تو کیا خود پہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے آپ کیا ہوں گے. آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کل کچھ بھی نہیں کر رہے، سب کیا کرایا بھول گیا. تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے. لوگوں کو سمجھنے میں ہی نہ رہ جائیں، جو کرنا ہے کر لیں، ان کی غلطیاں معاف کر کے کرتے جائیں کام اپنا، اور اس انتظار میں نہ رہ جائیں جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں بہت آرام سے کام کروں گی. انہوں نے کوئی نہیں ہونا، آپ انہیں کر لیں گے تھوڑی دیر پھر بگڑے ہوئے ہوں. جو کرنا ہے وہ کر لیں، کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی ضائع نہ کریں. ان لمحات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بی پروڈکٹیو، بی پرو ایکٹیو. اپنا ہر وقت سوچ کے رکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ
ہر شخص کو دن میں 24 گھنٹے ملتے ہیں. سب غریب امیر جاہل عالم سب کو برابر کی دولت تقسیم ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدے میں ہوتے ہیں کوئی لاس میں ہوتے ہیں. اور آج تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کل جب سامنے آئے گی نا وہ رپورٹ پھر ہوش آئے گی اور پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. تو اس لیے ہر غیر ضروری چیز سے اپنے آپ کو بچا کر ضروری اور اہم ترین پر فوکس کر لیں. اور اسپیشلی رمضان میں دیکھیں یہ لمحے اور بھی قیمتی ہوتے ہیں نا, کیونکہ سارا دن عبادت سے ہوتے ہیں, سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, سارا دن اچھے کام میں ہوتے ہیں. ان لمحوں سے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ اس میں مزید اور کیا ہو سکتا ہے. لغو باتوں میں, فضول چیزوں میں, ادھر ادھر کی, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پہ نہ تھے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جا کے, اور اس نے پوچھنا ہے. کسی انسان کے بارے میں بھی جب یقین ہوتا ہے نا کہ اس نے پوچھنا ہے تو ہمارے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی ہے. جن دفتروں میں فالو اپ ہوتا ہے نا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے وہاں سب سیدھے رہتے ہیں, اور جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اگر استاد سبق نہ سنے کتنے طالب علم سبق یاد کریں؟ اگر امتحان نہ ہو تو کتنے لوگ پڑھیں ایمانداری سے؟ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یقین ہو کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس سے کوئی بھی بچ کے جا ہی نہیں سکتا, کوئی اس جگہ کو پار کر ہی نہیں سکتا. جنت کا راستہ ادھر سے ہی گزرتا ہے, پھر جس کو وہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر جاؤ تو وہ ادھر جائے گا, ورنہ دوسرا نہیں جا سکتا. اس ملاقات کا جتنا زیادہ یقین ہوگا عمل اتنے ہی اچھے ہوں گے, تقویٰ میں آپ کی ترقی ہوگی. اور جتنا یہ یقین اور احساس کم ہوگا اتنی ہی دنیا میں مستی زیادہ ہوگی اور دنیا میں دلچسپی زیادہ. اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں, بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے, اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں اپنا نفع نقصان نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ آپ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو پھر کوئی پیر اور بزرگ اور دوسری ہستیاں کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو سکتی؟ اور اہم انسان جن سے ہم ڈرتے ہیں, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہاں سے ہمیں نقصان دے دیں گے, اگر یہ نہ کیا تو وہاں سے کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اللہ نے جو فائدہ آپ کے لیے لکھا وہ مل کر رہے گا, جلد نہیں تو بدیر لیکن مل کر رہے گا, اور جو نہیں لکھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. لہذا لوگوں سے نہ ڈرو. وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یہ کون سی؟ قیامت کی. کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں. سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, جیسے وہ چاہے ویسا ہوگا. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاتے تو وہ کہتے کہ اگر آپ سچے تو عذاب لے آئے, نہیں آئے تو اس کا مطلب ہم سچے ہیں. کیونکہ عذاب ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اور خود مانگ رہے ہو. کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو, یعنی قیامت کو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے,
سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس. کیا؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت. وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، نفرت، عداوت، دھوکہ، فریب، ان سب کی اصلاح کرتی ہے یہ کتاب. وہدن، اور ہدایت، رہنمائی کرتی ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے. فبذلک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں، خوشی منائیں. ہوا یعنی قرآن، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جائیدادیں. یہ کتاب، یہ قرآن ان سب چیزوں سے زیادہ اچھی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے دوڑتے ہیں، جو اس کا شوق رکھتے ہیں. تو یہاں کتاب کا ایک تعارف بھی کرا دیا گیا. ایک تو موعظت ہے. موعظت وہ چیز ہوتی ہے، وہ نصیحت ہے جو دل کو ٹچ کر جائے. پھر شفا ہے، کیونکہ انسان کا صرف جسم ہی نہیں، اس کی روح بھی ہے. صرف جسم بیمار نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے. اس بیماری کا علاج صرف قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں، کسی اور کے پاس نہیں. آپ نے دیکھو گا اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند شخص بعض اوقات انتہائی بےہودگی پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان غالب آ جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہو؟ جب انسان ایک غلطی کر لیتا ہے پھر اس غلطی پہ اور اصرار، اور ایک پہ ایک کرتا چلا جاتا ہے. کبھی نہ سوچیے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا یا پڑھا لیا تو ہم بڑے نیک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے. ہمیشہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً کب ہوتی ہیں؟ جب وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن کی مجلس سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن اس کے دل کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص دین پڑھا کر یا اچھے اخلاق سے بد اخلاقی کی طرف جائے تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ جیسے ایک بیمار سے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے، جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو رعایت اور رخصت دیتے ہیں نا، دین بھی دیتا ہے، نماز بیٹھ کے پڑھ لو، اور اسی طرح کی کئی ایکسکیوزز مل جاتے ہیں. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ کیا کریں گے؟ علاج کریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، رو رو کے چپ ہو جائے گا؟ نہیں، علاج کریں گے. تو روح کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، قرآن کی مجلسوں میں ہے. کیونکہ اکیلے بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھ لے قرآن، دل پہ وہ اثر ہوتا ہی نہیں جتنا سب کے بیچ میں بیٹھ کے ہوتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں اور پھر راہ بھی ملتی جاتی ہے. اچھا باندھا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی پروگرام ادھورا پروگرام ہے جس میں صرف کیا ہو؟ علاج ہو. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف آپ کو ٹریٹ نہیں کرتا بلکہ آئندہ کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے اگلا پروگرام بھی ساتھ بتاتا ہے کہ آئندہ آپ کیا کیا ایکسرسائز کریں گے، کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے. جیسے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ یہ تھوڑی ہوتا کہ فون کر کے ڈاکٹر سے کوئی دوائی منگا لیتا اور بس. اس سے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مرض کیا ہے، پھر علاج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر صحت مند رہ ہی نہیں سکتا انسان. تو اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی غم ہے، غصہ ہے، کوئی اسی طرح کے حسد، بغض آ گیا ہے، کسی کے خلاف نفرت آ گئی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور پھر قرآن جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، شفا بھی ہوگی، آئندہ کا پلان بھی ملے گا، اور رحمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے طور پہ بھی بتایا، اچھا انجام بھی ملے گا. جس کو یہ سب کچھ مل جائے، جس کا دل نرم ہو جائے، جس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، جس کو آئندہ زندگی کے لیے راستہ مل جائے، اور جس کو اچھا انجام نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہی اصل کامیاب ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس کو یہ مل گیا اسے خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے سب لوگوں سے زیادہ قیمتی دولت مل گئی جو لوگوں کے پاس ہے. وہ سب سے بہتر سودا کر رہا ہے. لیکن یہ بات عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں. اے نبی ان سے کہیے
تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عام کام کرتے ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے کیا کیا کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اشارے کر رہے ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا دیکھنا تو ویسے بھی سب کو پتہ ہی کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن خاص طور پر ان دو حالتوں کو منشن کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی حالت، اور ایک وما تتلو منہ من قرآن، قرآن پڑھتے وقت اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ یہاں نماز کا بھی ذکر نہیں آیا کہ جب تم نماز پڑھے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ۔ باقی فی شان ہر حالت کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور من عمل ان کاموں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو حالت اور کاموں کے بیچ میں جس چیز کو مینشن کیا گیا وہ قرآن ہے، کہ بطور خاص انسان اللہ کی نظر میں ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر آپ کی کوئی چیز ہو، قیمتی چیز، اور آپ کسی کے ذریعے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، تو آپ پیچھے سے دیکھتے نہیں رہتے کہ اچھا یہ کدھر لے کے جا رہا ہے، اور صحیح اٹھایا ہے، صحیح رکھا ہے؟ کیسے آپ ٹھیک ہاتھ ٹھیک کروا رہے ہوتے، پوزیشن ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں، اور مضبوط کراتے کہ ٹھیک سے پکڑ کے رکھنا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جب بندے اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، کیا خشیت ہے، کس دل سے اس کو لے رہے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ ہم کس خوشی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں۔ اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سب لکھا ہے، ایک ریکارڈ مینٹین ہے، اس کا سب کا ڈیٹا سٹوریج میں ہے۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھی خبریں سنائے گا، دنیا میں بھی ان کو جلد ملنے والی خوشخبری دے گا، دنیا میں بھی ان کے اس کام کو ترقی بخشے گا، عزت بخشے گا۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ خود بھی نہیں بدلتا، وہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ پھر بتائیے کدھر جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر؟ ولا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ انسان جب بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی شوشہ بازی کرنی ہے، اس پہ پرواہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جميعا، لوگوں کی باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے تمہاری عزت کو کم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا الزام ہے جو نہیں رکھا گیا تھا؟ ذاتی زندگی میں، تبلیغ کی زندگی میں، ہر جگہ، لیکن کیا آپ کا نام بلند ہو کر نہ رہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا۔ جب آپ کسی کو کوئی اللہ کی بات بتاتے، وقتی طور پر لوگ آپ کو نہ بھی پسند کریں، لیکن دل میں ان کے ضرور آئے گی بات کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تنہائی میں، اکیلے میں ضرور سوچیں گے، کہتا تو ٹھیک ہی تھا، اور اللہ کو تو پتا ہے آپ کیا کر رہے تھے۔ لہذا کبھی بھی انسان عزت جانے کے ڈر سے اچھی بات بتانا، اچھا کام کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ وقتی طور پر اگر کچھ بادل آ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی اصلاح کر دے گا، دوبارہ سورج چمک اٹھے گا، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بس ان کا خیال ہے یہ بس۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو. رات کی نیند رات ہی کی ہوتی ہے, دن کو جتنا بھی سو لے وہ مزہ نہیں. اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کریں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا, لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, سبحانہ هو الغنی, وہ تو بے نیاز ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے, اسے بیٹا کیا کرنا ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں, ان کا کوئی سورس نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا, دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے, یعنی میں اپنا کام پھر بھی کروں گا. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو, اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان, میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا, یہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا جو تمہیں میں ہدایت کی بات بتا رہا تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا, ان کا انجام کیا ہوا. اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا, متکبر لوگ تھے اور وہ مجرم تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو, یعنی جادو, جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا, اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ, پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا, صرف یوتھ تھی جو آپ پر ایمان لائی, کیونکہ بڑے لوگوں کی تو بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے, جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے میجورٹی ان کی ینگسٹرز پر مبنی تھی. حضرت علی صرف 7 سال کے تھے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. ظاہر جب فوت ہوئے ہوں گے تو یعنی 23 سال کے بعد اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا عمر ہوگی ان کی, اسٹل ینگ. پھر اس طرح جعفر, زبیر, طلحہ, سعد بن ابی وقاص, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس تو بہت ہی چھوٹے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو مصلحت کوشی کا شکار نہیں ہوتے, جو چیلنجز کو قبول کر سکتے ہیں, جو قربانیاں کر سکتے ہیں, اور یہ پوٹینشیل عموماً یوتھ میں زیادہ ہوتا ہے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا, اس وقت کی سپر پاور تھا, لوگ اس سے ڈرتے تھے, اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے, یعنی کسی بھی طرح کسی کو سزا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو,
آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر انسان کو کسی قوت سے ڈر لگتا ہو تو حل کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم مانتا چلا جائے. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اہل ایمان پر کوئی ایسا دور آ جائے کہ جہاں وہ مسجد بھی نہ جا سکیں، مسجدوں پر داخلہ ہی بند ہو جائے، یا خوف و ہراس کی کیفیت ہو، یا کوئی ایسی اویلیبلٹی ہی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ گھروں کو مسجد بنا لے، گھروں کو قبلہ بنا لے، یعنی گھروں کو مرکز بنا لے. گھروں میں عبادت کریں، لیکن پھر بھی اجتماعی عبادت کریں، مل جل کر عبادت کریں. پھر بھی بڑے پیمانے پر نہیں تو چھوٹے پیمانے پر اکٹھے ہو کر کام کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یہاں بھی ایک معیار دے دیا گیا کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں، کس کی بات ماننی ہے اور کس کی نہیں. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی. کسی بھی پیشے میں جب آپ کنسلٹنسی لیتے ہیں تو جاہلوں سے تھوڑی لیتے، اسی سے لیتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، آنا اب، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اب انٹرنیٹ پہ وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ جو فرعون کی ممی کی ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد جو اس کے جسم کو پریزرو کیا گیا تھا. تو یہ قرآن میں 14 سال پہلے بتا دیا گیا کہ تیرے بدن کو ہم محفوظ کر لیں گے. اگرچہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، سامنے بھی ہوتی چیز انہیں نظر نہیں آتی. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے طلب رکھتا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے. جب ایک چیز پوری ہو جاتی پھر دوسری مانگتا ہے، دوسری پوری ہو جاتی تیسری مانگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی کچھ اور ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو طلب کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھر طلب کچھ اور ہوتی ہے. زندگی کے سٹیجز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دلچسپیاں بھی بدلتی چلی جاتی ہیں اور انسان ایک حال میں رہ سکتا ہی نہیں. تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کسی حالت کو پرماننٹ حالت نہ سمجھے، تبدیلیاں آئیں گی، چینجز ہوں گی. دوسرا یہ کہ جس حال میں بھی ہو اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جب ایک سے دوسری چیز مل جاتی ہے تو اس کے اندر پھر سرکشی بھی آنے لگتی ہے. جب آپ کی ہر دعا پوری ہونے لگتی ہے نا، آپ کی جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، کھانا، کپڑا، لباس، نیند، آرام، گھر، سب کچھ ہے. آپ کی جذباتی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، شادی ہو چکی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تعلقات ہیں، وہ بھی پوری ہو رہی. پھر اسی طرح دینی ضروریات، روح کی ضروریات، وہ بھی اللہ پوری کر دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات جب جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی، جذباتی بھی پوری ہوگی، جو دینی ضرورت ہے جب وہ کسی حد تک ملتی ہے، کچھ ہاتھ آتی ہے، اور اگر تھوڑا زیادہ انسان محنت کرے، زیادہ ہو جائے تو عموماً ایروگنس آ جاتا ہے انسانوں کے اندر، تکبر آ جاتا ہے. اس وقت بس وہ اس علم کو ہی فائنل اتھارٹی دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور پھر اس علم کی بنا پر بعض اوقات دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ نہایت عمدہ وسائل زندگی ملے لیکن پھر بھی اختلاف کیا. اگر انسان کائنات میں غور کرے، اپنے کو ملنے والی نعمتوں پہ غور کرے تو اس کی توجہ بڑھ جائے اور پھر وہ
یہ کام نہ کرے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر قرآن کے ملنے پر کچھ بھی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی لا کے دکھاؤ، کوئی بھی آ جائے، وہ کبھی ایمان نہیں لا کے دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے نہ آتا دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت سی ذہن سازی قرآن پڑھنے کے بعد ہوتی ہے. اور یہاں پر ذکر کیا گیا قوم یونس کا. کسی بستی میں جب پیغمبر آتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ بستی اگر نہیں مانتی تھی تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. اب یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی کہ جس کے پاس اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن چونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا تو جب انہوں نے توبہ کرنی شروع کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوسری طرف پیغمبر کو پکڑ لیا، یونس علیہ السلام، اور انہی کے نام سے یہ صورت ہے. تو بات یہ ہے کہ مثالیں تو موجود ہیں اگر ہم دیکھنے اور پڑھنے والے ہوں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما برداری ہو تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. پھر کیا تو ان لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی کنورٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بات ضرور سوچا کیجیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں لا سکتا. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، ان کو بودا بنا دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ ان کو پھر کس اور بات سے سمجھایا جائے؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے. یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب حق و باطل کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو حق کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اور پھر یہ خوشخبری بھی کہ جیسے پچھلے رسولوں کو ہم نے بچایا اسی طرح باقی مومنوں کو بھی بچا لیں گے، اور یہ اللہ کا حق ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے لوگو اگر ابھی تک تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. کس کو پکارتے ہیں لوگ؟ قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں، قبروں کو اور انسانوں کو، زندہ کو، مردہ کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر مصیبت میں انسان کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو ہر چیز اس سے مانگتا ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بہت ہی اہم آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں. گویا
ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی قرآن. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کل انشاءاللہ سورۃ ہود کے شروع سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.